نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر کی فضیلت قرآن اور بہت ساری احادیث سے جو ہے وہ ثابت ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے شب قدر لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرنے کے لیے پوری سورۃ القدر جو ہے وہ نازل فرمائی، جس سے لیلۃ القدر کی فضیلت جو ہے وہ ظاہر ہے۔ اور ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے بھی لیلۃ القدر کی جو ہے وہ فضیلت ملتی ہے۔ ایک حدیث ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان اور ثواب کی نیت سے تو اس کے پچھلے سارے گناہ جو ہے معاف ہو جائیں گے۔ ایسے ہی اگلا جملہ اس کے اندر ہے کہ جو رمضان کے اندر کھڑا رہا، قیام کیا اس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے، ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، تو اس کے سارے پچھلے گناہ جو ہے معاف ہو جائیں گے۔ تو اس سے بھی جو ہے وہ لیلۃ القدر کی فضیلت جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے۔ پھر لیلۃ القدر جو ہے یہ کیوں عطا کی گئی ہماری امت کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو؟ تو موطا امام مالک کے اندر ایک روایت ہے جس کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پچھلی امتوں کے جو ہے وہ عمریں دکھائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کی عمروں کو دیکھا تو یہ عمریں جو تھی وہ بہت کم تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عمر پر، کیونکہ بہت شفیق تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، رحم آیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میری امت جو ہے ان کی عمریں بہت کم ہے، 60-70 سال، تو اس میں تو وہ اتنی عبادت نہیں کر سکیں گے جتنا پچھلے لوگوں نے کیا۔ جس قدر عبادت اور جس قدر نیکیاں پچھلے امتوں کے لوگوں نے کمائی ہے، تو میری جو امت ہے اس کے لوگ اتنی کم عمر کے اندر ان کی نیکیوں تک جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی جواب میں جو ہے سورۃ القدر نازل فرمائی اور فرمایا کہ ہم نے آپ کو ایک ایسی رات عطا کی ہے جس کے اندر عبادت، اس ایک رات کے اندر عبادت جو ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے جو ہے وہ بہتر ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ کم عمر کے باوجود بھی جو ہے وہ پچھلے لوگوں کے طرح جو ہے وہ نیکیاں کما سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی رات دی گئی جس کے اندر عبادت جو ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے جو ہے بہتر ہے۔ تو یہ وجہ تھی کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کی گئی۔ اور دوسری وجہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے اوپر شفقت تھا، تو اس وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو ہے وہ یہ رات عطا کی۔ پھر لیلۃ القدر جو ہے یہ کب ہوتی ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سے ارشاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو جو ہے وہ آخری عشرے کے طاق راتوں کے اندر تلاش کیا کرو۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا تو ہم نے دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا 20 کی صبح کو کہ مجھے جو ہے لیلۃ القدر دکھائی گئی تھی لیکن پھر مجھے بلا دی گئی ہے، اس لیے اب تم لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان کے آخری عشرے کے اندر اور آخری عشرے کے طاق راتوں کے اندر جو ہے وہ تلاش کرو۔ پھر لیلۃ القدر جو ہے یہ رات جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے خاص نہیں کیا اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول کے ذریعے سے اس کو خاص کیا کہ یہ فلاں طاق رات ہوگی یا فلاں طاق رات ہوگی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق چھوڑا کہ طاق راتوں کے اندر جو اس کو تلاش کرو، کیونکہ انسان جو ہے یہ سست ہے اور اس کی طبیعت کے اندر سستی ہے، تو اگر یہ رات اس کو دکھائی گئی تھی، دکھا دی ہوتی، تو پھر وہ اسی رات کے اندر جا کے عبادت کرتا اور باقی رات جو ہے وہ سویا رہتا، کوئی عبادت نہ کرتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رات جو ہے پوشیدہ رکھی تاکہ انسان اپنے عمل کے ذریعے سے جو ہے اور اپنے کوشش کے ذریعے سے جو ہے اس رات کو پالے۔ پھر لیلۃ القدر کی کچھ علامات جو حدیث کے اندر آئی ہے، ایک علامت تو یہ ہے
کہ یہ رات جو ہوتی ہے یہ نہ بہت گرم ہوتی ہے اور نہ ہی بہت ٹھنڈی ہوتی ہے، بلکہ درمیانی ہوتی ہے۔ اور اس کی صبح جب سورج نکلتا ہے تو سورج کی جو ہے وہ شعاعیں نہیں ہوتی اور کرنیں جو ہے وہ سورج کی نہیں ہوتی، یہ جو ہے علامت دکھائی گئی ہے۔ تو اس لیے لیلۃ القدر کو جو ہے وہ آخری عشرے کے طاق راتوں کے اندر جو ہے وہ تلاش کرنا چاہیے، ہر طاق رات میں جو ہے وہ عبادت کرنی چاہیے اور اس رات کو جو ہے وہ تلاش کر کے یہ ثواب جو ہے وہ حاصل کرنا چاہیے۔